امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جنگ صفین کا موقع ہے، جنگ صفین میں آپ کی ایک ذرا گم ہو جاتی ہے۔ جب آپ فارغ ہوتے ہیں کوفہ جاتے ہیں تو کوفہ دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی کے پاس آپ کی ذرا موجود ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتا کہ یہ ذرا نہ میں نے تجھے بیچی نہ میں نے تجھے تحفے میں دی، تو پھر یہ ذرا تیرے پاس کیسے آ گئی؟ تو یہودی کہتا ہے کہ اے امیر المومنین یہ ذرا میری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قبضہ سچا اور دعویٰ جھوٹا۔ اس نے کہا کہ میرے قبضے میں ہے، یہ میری ذرا ہے۔ اب فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آؤ چلو وقت کے قاضی کی بارگاہ میں دربار میں چلتے ہیں اور انہی سے فیصلہ کراتے ہیں۔ لے کے کون جا رہا ہے؟ امیر المومنین وقت کا خلیفہ حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ چاہتے تو اس کو اپنی پاور استعمال کر کے لے سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں۔ عدل کا نظام قائم کرنا تھا، برقرار رکھنا تھا، اور آتی رہتی دنیا تک یہ مثالیں لوگوں کے درمیان چھوڑ کر جانی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ تو آپ دونوں یعنی کہ یہودی بھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی قاضی کے پاس جاتے ہیں۔ قاضی کون ہے؟ قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے قاضی ہیں۔ ان کے دربار میں جاتے ہیں اور ان سے فیصلہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ قاضی شریح، امیر المومنین آپ کے دربار میں آئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے دربار میں جب جاتے ہیں تو وہ قاضی شریح پوچھتے ہیں کہ اے امیر آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ تو وقت کے امیر ہیں، میرے دربار میں کیوں آئے ہیں؟ یعنی کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ تو منصب خلافت پر بیٹھے برا جمان ہیں، اور آپ کو کیا چیز میرے پاس لے آئی؟ بات تھی کہ آپ کو امیر المومنین حضرت جو خلیفہ وقت تھے ان کو جو عدل کا جو انصاف تھا وہ اس بارگاہ میں کھینچ کر لے کے آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی یہ میری ذرا ہے، اس یہودی کے پاس ہے، نہ میں نے اس کو بیچی ہے نہ میں نے اسے تحفے میں دی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ میری ذرا ہے۔ تو قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ یہ ذرا تمہاری ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں یہ ذرا میری ہے۔ کس طرح میری ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے قبضے میں ہے، یہ ذرا میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے، میں اس کا آپ کو کہتا ہوں، بات کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ تو اس پر قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے امیر المومنین کیا آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہے کہ یا یہ ذرا آپ کی ہے؟ دیکھیں گواہ مانگے جا رہے ہیں، اور کس سے مانگے جا رہے ہیں؟ وقت کے خلیفہ سے مانگے جا رہے ہیں، اور ایک عام یہودی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان بھی نہیں ہے، کافر ہے، یہودی ہے، غیر مسلم ہے۔ قاضی کون ہے؟ مسلمان ہے۔ خلیفہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ نہ ہی مذہب کے لحاظ سے کہ جی میرا ہم مذہب ہے تو اس لیے اس کو فائدہ دیتے ہوئے کوئی جو یہودی ہے اس کو میں اس کے خلاف فیصلہ دے دوں، نہیں۔ انصاف کا تقاضا کیا تھا کہ قاضی شریح نے حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے گواہ طلب کیے کہ آپ کے پاس گواہ ہے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ذرا میری ہے؟ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہاں میرے پاس گواہ ہے، میرے پاس دو گواہ ہیں۔ کون سے؟ ایک قمر ہے اور ایک میرا بیٹا حسن ہے، وہ اس بات کی گواہی دے گا، وہ دونوں اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ ذرا میری ہے۔ لیکن آپ قربان جائیے، عدل کا تقاضا، انصاف کا تقاضا، اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی۔ قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ جو گواہ لے کر آئے ہیں وہ گواہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ کیا وہ جھوٹے ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ ایسے گواہ ہیں جن کی گواہی جو ہے وہ ان کے کسی عمل کی وجہ سے قبول نہیں کی جا سکتی؟ ایسا نہیں ہے۔ قاضی شریح کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ جو دوسرا گواہ پیش کر رہے ہیں وہ آپ کا صاحبزادہ یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انصاف اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام میں باپ کے لیے بیٹے کی گواہی جائز نہیں ہے۔ بیٹے کے حق میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی جائز نہیں ہے، تو لہذا اس بنا پر صرف گواہی جائز نہ ہونے پر، کیونکہ وہ بیٹا ہے، اس بنا پر اس کا جو وہ ہوتا ہے مقدمہ ہوتا ہے وہ خارج کر دیا جاتا ہے، فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا جاتا ہے۔ یہودی دیکھ رہا ہے کہ اسلام نظام عدل
اس نے جب دیکھتا تو اتنا متاثر ہوتا ہے، وہ فیصلہ سنتے کے ساتھ ہی خود بول پڑتا ہے کہ اے امیر المومنین، قاضی بھی مسلمان ہے، خلیفہ بھی آپ ہیں، ساری حکومت آپ کے پاس ہے، سیاست بھی، اقتدار بھی آپ کے پاس ہے، طاقت بھی آپ کے پاس ہے، آپ چاہیں تو ایک حکم دیں اور میرا حقہ پانی بند کر سکتے ہیں، یعنی میرا سر بھی قلم کروا سکتے ہیں، لیکن آپ مجھے قاضی کے پاس لے کر آئے، عدالت میں لے کر آئے، اور میں نے دیکھا کہ اسلام کا نظام عدل، میں نے یہ دیکھا کہ قاضی نے صرف آپ کے بیٹے کی گواہی ہونے کی بنا پر یہ فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں، میں یہ اس بات کو یقین کہتا ہوں اور اپنے اقرار کرتا ہوں کہ اسلام مذہب جو ہے یہ سچا مذہب ہے، یہ سچا مذہب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام جو ہے لوگوں کا سچا معبود ہے، یعنی کہ معبود برحق کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی برحق ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نبی ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور اسلام قبول کر لیتا ہے، صرف فیصلہ سننے کے ساتھ ہی، عدل کا، انصاف کا یہ عمل دیکھنے کے ساتھ اس کو اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اور اس کے اس عمل پر اور پھر وہ قاضی کو گواہی دیتا ہے کہ ہاں قاضی شرح، یہ بات حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ سچا ہے، یہ زرا میری نہیں ہے، یہ زرا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے۔ اس کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے، اسلام قبول کرنے کو دیکھتے ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ زرا جو اس سے پہلے حضرت علی اس کو قاضی عدالت میں لے کر آئے تھے زرا لینے کے لیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اسلام کی حقانیت، نظام عدل کی سچائیت اور نظام عدل کو قائم ہوتے دیکھتے ہوئے جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تحفتاً اس کو زرا تحفے میں عنایت کر دی، اور یہ نہیں صرف زرا عنایت کی، اور ساتھ ہی ایک گھوڑا بھی عنایت کیا اس کو۔ تو یہ تھا اسلام کا نظام عدل، کسی کو نہ کوئی حاکم کو دیکھا جاتا تھا، نہ کسی غریب کو دیکھا جاتا تھا، بغیر مذہب، رنگ و نسل کے فیصلے عدل کے نظام کو قائم کرنا ہوتا تھا۔ لیکن آج دیکھ لیجئے، کیا یہ لوگ جو منصب قضا پر موجود ہیں، کیا یہ اس نظام عدل کے لائق بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ سینکڑوں لاکھوں کیسز عدالت کے اندر پینڈنگ پڑے ہیں، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہے۔ جو بے گناہ جیلوں میں موجود ہیں، اپنی عمریں نکال دی، آپ وزٹ کر لیجئے، زیادہ نہیں جائیے، صرف اپنی کراچی کی سینٹر جیل دیکھ لیجئے، اس میں ہزاروں قیدی ایسے موجود ہیں کہ جن کو کہتے ہیں کہ جی 15 سال ہو گئے، 16 سال ہو گئے، ہمارا تو فیصلہ، ہمارا تو کیس ہی نہیں لگ رہا۔ اب کسی کو اگر آپ نے 15-20 سال بند کر اگر 20 سال بعد اس کو انصاف بھی دیا تو کیا دیا؟ اس کی زندگی تو برباد کر دی نا۔ اور اگر وہ بے گناہ تھا، بے گناہ ہونے کے باوجود آپ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو پھر وہ جو منصب قضا پر موجود ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ جو قاضی ہوتا ہے اس کے لیے خوشخبری بھی بہت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جو قاضی ہیں، جب بروز قیامت تپتی ہوئی دھوپ ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، کسی کے پاس سایہ نہیں ہوگا، تو منصب قضا پر بیٹھنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، اور اس کے اللہ کی عرش کی دائیں جانب اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو نوری ممبر عطا فرمائے گا، جس منصب پر، جس جگہ پر منصب کے یہ قاضی جو ہیں، یہ ججز جو ہیں، یہ عادل عدالت قائم کرنے والے، فیصلہ کرنے والے، انصاف کرنے والے، اس میں ان ممبروں پر بیٹھیں گے۔ لیکن اس کو اگر الٹا کر لیں کہ یہ تو وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جو فیصلہ کرنے والے ہوں گے، جو انصاف کرنے والے ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو انصاف نہیں کرتے، جو لوگوں کو انصاف مہیا نہیں کرتے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ لوگ پھر وہی ہوں گے کہ وہ خیر منائیے، ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں کو نوری ممبر عطا کیا جا رہا ہے، پتہ چلا کہ ان کو ایسی نشست دی جائے کہ جہاں دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہوگی، دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ اس میں پچھلی آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ لَمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تبارک و تعالی ان کو آگ کا عذاب دے گا، اور آگ کا عذاب ایسا ہوگا جب ان کو آگ ان کی کھالوں کو، ان کے جسموں کو جلا دے گی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی کھالیں ایک دفعہ راکھ ہونے کے بعد وہ عذاب ختم ہو جائے، نہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ ان کی آگ جب جل جائے گی، ان کی کھالیں جب جل جائیں گی، جسم جل جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی ہڈیوں پر دوبارہ جسم، دوبارہ کھال دوبارہ پیدا فرما دے گا، اور پھر وہ جلتی رہے گی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عذاب مسلسل ان کو ہوتا رہے گا۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اللہ کے مخالف ہو گئے۔ لیکن وہ لوگ جو اسلام مسلمان ہوتے ہوئے اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ قاضی کا منصب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ سب سے بڑا عادل کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ عدل خود بھی عادل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے۔ فرماتا ہے نا کہ عادل کرو، انصاف کرو۔ کیوں انصاف کرو؟ اس لیے انصاف کرو کہ تم آج زمین پر انصاف کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت تمہارے ساتھ انصاف کرے گا۔ رحم کرو، آج اگر تم نے کسی کے ساتھ رحم کیا، تم آج زمین پر رحم کرو گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت جب تمہیں رحم کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کے معاملات فرمائے گا۔ اگر آج تم زمین پر رحم نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے رحم کے بھی طلبگار نہیں بننا، اللہ سے بھی امید نہیں رکھنا۔ اگر آج انصاف نہیں کرو گے تو پھر پر اللہ کے عدل پہ، اللہ کے انصاف پر بھی توقع نہیں رکھنا۔ اور وہ لوگ جو آج ان منصب پر موجود ہیں، خاص کر ان پر بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بڑے لوگوں کے اس پہ پریشر میں آ کر غلط فیصلے دے دیتے ہیں، اپنے عدل کے تقاضے، نظام عدل کو قائم نہیں رکھتے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے کی، اور سمجھ کر قرآن کو عمل کرنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ قرآن ہی ہے جو ہدایت کی کتاب ہے۔ اسی پر عمل کرتے جب چلیں گے تو یہی آپ کو قرآن ہی اپنے نور کی روشنی میں پل صراط سے آپ کو گزار دے گا۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔